بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے سال کی مبارکبادی دینا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رہیں کہ مسلمانوں کا نیا سال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ مبارکبادی دے سکتے ہیں یا نہیں، تو اگر مبارکبادی دینے والے کی نیت یہ ہو کہ آنے والا سال ہمارے لیے خیر والا ہو، خوبی والا ہو، بھلائیوں والا ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مبارکبادی دی جا سکتی ہے۔ البتہ ہمیں ضرور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم آنے والے سال کی خوشی کس طور پر منا رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ خوشی کس بات کی، زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ایک سال ہم موت سے قریب ہو گئے، تو اس پر خوشی کیسی؟ چلیے اگر خوشی مناتے بھی ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے کام کر کے خوشی منا رہے ہیں۔ 31 نائٹ میں کیا ہوتا ہے؟ طرح طرح کی خرافات میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں، شراب چل رہی ہے، زنا میں مبتلا ہے، فلمیں، ڈرامے اور جوا کھیل کر کے لوگ رات کو گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کی تو اجازت نہیں ہوگی نا، خصوصاً مسلمانوں کو، اس لیے کہ ہم شریعت کے پابند ہیں، ہمیں یوں ہی آزاد تو نہیں چھوڑ دیا گیا ہے نا، شریعت کی کچھ باؤنڈریز ہے، ہمیں اس کو تو کراس نہیں کرنا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ شریعت کے حدود میں رہ کر کے اگر ہم خوشی مناتے ہیں تو اس چیز کی اجازت ہوگی۔ خود احتسابی کریں۔ خود احتسابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گزرا ہوا سال ہمارا کیسا رہا، ہم نے اس سال میں کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اس کا حساب کتاب لگائے۔ جیسے کاروبار میں ہم کرتے ہیں نا حساب کتاب، ایک سال گزر گیا، اس میں فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، آئندہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، اس پر ہم حساب کتاب کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے آخرت ایک تجارت ہے اور سب سے بہترین تجارت ہے، تو اس تجارت میں بھی ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس رات کو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، استغفار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، کچھ صدقہ و خیرات کر کے اور درود پاک کی کثرت کر کے، اپنے لیے، اپنی فیملیز کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے دعائیں خیر مانگتے ہوئے اس رات کو گزاریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے سال کو ہم سب کے لیے خیر و خوبی والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔